بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ 40 دن تک خدا کے لیے اخلاص اختیار کرے، یعنی 40 دنوں تک اپنے آپ کو خدا کے ساتھ مختص کرے، خالصتاً اس کا اٹھنا بیٹھنا سننا بولنا سب کچھ خدا کے لیے ہو، اخلص للہ، خدا کے لیے خالص کرے، اگر 40 دن ایسے کرے گا تو اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے اور اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ مدخل کے جو مصنف نے ذکر کیا تھا اس مدخل کو تمام کیا، اس کے بعد مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ عرض ہوا کہ اس مقدمے کے اندر 14 مباحث کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اصل کتاب سے پہلے کچھ مباحث لغوی کہ جو آغاز میں تو علوم ادبیات کے ساتھ مربوط ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو ظاہراً لغوی مباحث ہیں، لیکن یہ ایسے مباحث ہیں یا تو علوم ادبیات میں ان کے بارے میں سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی یا اصلاً مطرح ہی نہیں کیا گیا، لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ان مباحث کو یہاں پر ذکر کریں۔ اولین مبحث جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ حقیقت وضع کے بارے میں ہے۔ گزشتہ کتاب میں یعنی الموجز فی اصول الفقہ میں کچھ مطالب ہم حقیقت وضع کے بارے میں عرض کر چکے ہیں۔ عرض ہوا کہ جو لفظ اور معنی کا رشتہ ہے، لفظ اور معنی کا جو آپس میں ارتباط اور پیوند ہے، آخر کیوں ہے اس طریقے سے کہ جب بھی ہم ایک لفظ کو سنتے ہیں اور اہل لغت ہیں تو فوراً اس لفظ کا معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس ارتباط کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات مثلاً جیسے سلیمان ابن عباد سیمری، وہ اس بات کے قائل تھے کہ لفظ اور معنی کا رشتہ ذاتی اور طبیعی رشتہ ہے۔ ذاتی اور طبیعی رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں اعتبار معتبر اور جعل جائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً جیسے ہی آپ دھوئیں کو دیکھتے ہیں آپ کا ذہن فوراً آتش کی طرف چلا جاتا ہے، یا مثلاً آتش اور حرارت، ان کا جو آپس میں رشتہ ہے یہ ذاتی رشتہ ہے، کسی جائل کے جعل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی معتبر کے اعتبار کرنے کے نتیجے میں نہیں ہے۔ مثلاً جائل کے جعل اور اعتبار معتبر کی میں مثال دوں، جیسے مثلاً جو مختلف گاڑیاں جاتی ہیں، خوب یہ جیسے مختلف گاڑیاں جاتی ہیں تو راستے میں آپ مختلف علامات کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً ریڈ لائٹ ہو چوراہے پر، اس کا مقصد ہے کہ گاڑی کو کھڑا ہونا ہے۔ اگر گرین ہو تو اس کا مقصد ہے کہ تمہیں اجازت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اب یہ ریڈ لائٹ کی دلالت کہ تمہارے لیے راستہ بند ہے، آگے نہیں جا سکتے، گرین لائٹ کی دلالت کہ تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ تابع اعتبار معتبر ہے، اس سوسائٹی، اس سماج، اس معاشرے کے قوانین نے ان قوانین کو جعل کیا ہے کہ بابا یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، وگرنہ تکوینی ذاتی رابطہ نہیں ہے۔
کیونکہ اگر یہی معاشرہ کل اس کو برعکس کر دے، اگر کہے کہ ریڈ لائٹ یعنی تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، گرین لائٹ یعنی تمہارے لیے راستہ بند ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی جسے کہا جائے کہ خرابی لازم نہیں آئے گی، بھلے یہ اعتبار معتبر ہے۔ آج انہوں نے اس طریقے سے قانون کو اعتبار کیا، کل اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جعلی اور اعتباری۔ اس کے مقابلے میں ذاتی، طبیعی اور حقیقی ہے کہ وہ کسی کے اعتبار کرنے سے مربوط نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ عقلاء نے آج یہ قانون بنایا ہے کہ آگ سے حرارت نکلے گی، کل وہ لوگ قانون بنا لیں کہ آگ سے ٹھنڈک نکلے گی، کوئی نہیں ہونے والا۔ ان لوگوں کا یہ قانون جعل کسی کام کا نہیں ہے۔ آگ کا حرارت کے ساتھ رشتہ ایک ذاتی اور طبیعی رشتہ ہے، دوسرے لفظوں میں تکوینی رشتہ ہے، اس میں ہماری کوئی دخالت نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ لفظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے؟ یہ جو لفظ کی معنی پر دلالت ہے، آیا یہ ذاتی ہے یا اعتباری ہے؟ تو آقا سلیمان ابن عباد سیمری ایک بندہ ہے، وہ اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اور معنی کا رشتہ ذاتی ہے، یعنی واضح اور معتبر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بداہتاً یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر لفظ اور معنی کا رشتہ ذاتی رشتہ ہوتا تو اس کا لازمہ یہ ہوتا کہ ہر بندے کو ہر لغت آنی چاہیے تھی، کیونکہ جہاں پر بھی ذاتی اور تکوینی ارتباط اور رشتہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ مثلا آگ کی جو حرارت ہے، یہ آگ کی حرارت فقط پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، جو پاکستان میں بیٹھا ہے اس کے لیے بھی ہے، دنیا کے جو اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آگ حرارت دیتی ہے اور یورپ کے اندر آگ مثلا ٹھنڈک دیتی ہو، نہ، ذاتی چیزیں ہر جگہ پر برابر ہوتی ہے، سب کے لیے بالسویہ ہیں، برابر ہیں۔ اگر لفظ اور معنی کا رشتہ اسی طریقے سے ذاتی اور طبیعی ہوتا تو پھر ہر بندے کو ہر لفظ کا معنی آنا چاہیے تھا، ہر بندے کو ہر لغت آنی چاہیے تھی، لیکن بالوجدان ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ لفظ اور معنی کا رشتہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اعتباری ہے، جعل جاہل کی بنا پر ہے۔ اچھا، البتہ ایک نقطہ عرض کروں، میں یہاں پر ایک نقطہ صرف عرض کروں، یہ جو ہم کہتے ہیں لفظ اور معنی کا رشتہ بھلے اسی طریقے سے اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے، لیکن جو اسماء الاصوات ہیں، خب اسماء اصوات میں واقعاً رشتہ ذاتی ہے۔ مثلا جیسے اسماء الاصوات جو آپ نے ادبیات میں پڑھے ہیں، خب اسماء الاصوات اسی طریقے سے کسی جانور کی آواز ہے یا خود انسان کی مختلف جو آوازیں ہیں، نیچر اور طبیعت کی مختلف چیزوں کی جو مختلف آوازیں ہیں وہ ان ذوات پر دلالت کرتی ہیں۔ اسماء الاصوات میں یہ رشتہ ذاتی رشتہ ہے، وہ سب لوگ سمجھتے ہیں۔ مثلا جو کوے کی آواز ہے وہ کوے پر دلالت کرتی ہے، وہ آواز سب لوگوں کے لیے ایسے ہے، ایسے نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ہے، یورپ والوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے، وہ وہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ رشتہ ذاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہر جگہ پر اعتباری رشتہ ہے۔ اچھا، جب یہ اعتباری رشتہ ہے تو پھر حقیقت وضع کیا ہوئی؟ مصنف یہاں پر وہی تعریف کرتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے موجز میں پڑھی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ وضع کا معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کو جائل آ کر ایک معنی کے ساتھ مخصوص کرے۔ خب وضع کی حقیقت یہی ہے، درست ہے، تخصیص اللفظ بالمعنی، ایک واضح آ کر کیا کرتا ہے، لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ خب یہی وضع کی حقیقت ہے، یعنی 100% تابع اعتبار معتبر ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے، مثلا لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کر دیا، مثلا کسی کے گھر میں کوئی ولادت ہوئی، آپ کے گھر میں ولادت ہوئی، آپ نے اپنے بیٹے کا نام جواد رکھا، خوب یہ دیکھیں اسی طریقے سے جعل اللفظ بإضاء المعنی یا تخصیص اللفظ بالمعنی، لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرنا، یہ وضع ہے۔
آغا مظفر بھی یہاں پر اتنا ہی ذکر کر رہے ہیں، اور اسی حد تک مطلب آپ موجز میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اس مطلب پر ایک چھوٹا سا اشکال کیا تھا موجز میں بھی، کہ یہ تعریف فقط وضع تعیینی کو شامل ہے۔ وضع تعیینی میں واقعاً ایسے ہی ہے، جعل اللفظ بإزاء المعنی، تخصیص اللفظ بإزاء المعنی، لیکن آپ تھوڑی دیر کے بعد یہیں پر ہی ہم آگے چلیں گے کہ وضع کو تقسیم کریں گے کہ وضع یا تعیینی ہے یا تعینی ہے۔ خب وضع تعینی تو جاہل کے جعل کی وجہ سے نہیں ہے، تخصیص مثلا جو ہے وہ کیا متکلم کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ وہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہے، کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ذکر بھی کریں گے، حالانکہ یا آج ذکر کریں گے یا کل ذکر کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعریف فقط وضع تعیینی کو شامل ہے، تعینی کو شامل نہیں ہے۔ البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اصول فقہ کے درس کو میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے موجز کے درس سن چکے ہیں، لہذا اگر موجز کے درس سن چکے ہیں تو یہ اصطلاحات آپ کے لیے روشن ہیں، وہاں پر وضع تعیینی اور تعینی کو بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک اشکال ہے جو اس تعریف پر آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ خوب کیا کریں، حقیقت وضع کیا ہے کہ میں آغا مظفر کی اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد حقیقت وضع کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ مطلب تو آپ موجز میں بھی پڑھ چکے ہیں، خوب اصول فقہ پڑھ رہے ہیں تو لہذا تھوڑا سا آگے بھی آنا چاہیے، اس حد تک صرف نہ رکیں۔ میں پہلے خود اصول فقہ کی عبارت کو پڑھوں اور اس کے بعد انشاءاللہ حقیقت وضع کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ المقدمۃ کہ تبحث عن امور، فرماتے ہیں کہ مقدمے میں ان امور کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ لہا علاقۃ بوضع الالفاظ و استعمالها و دلالتها، کہ جن امور کا تعلق ہے الفاظ کی وضع کے ساتھ، الفاظ کے استعمال کے ساتھ اور الفاظ کی دلالت کے ساتھ، کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ استعمال وضع یہ کس طریقے سے آیا، ایک ہی چیز ہے، دونوں میں تفاوت ہے، کہ انشاءاللہ آگے تھوڑے سے مباحث آئیں گے۔ وَفِيهَا 14 مبحثاً، 14 مبحث ہیں، 14 کے ماننے والے ہیں بھیا۔ حقیقت الوضع، مطلب اول ہے حقیقت وضع کے بارے میں۔ لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانیها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیتاً، یہ فی ایت لغت کانت بریکٹ میں ہے، جملہ معترضہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر لیست ذاتیتاً، وہ ذاتی، تکوینی، طبیعی اور حقیقی نہیں ہے۔ کذاتیت دلالت الدخان مثلا علی وجود النار، جس طریقے سے دخان جو دھواں ہے اس کی دلالت وجود نار پر دلالت ذاتی ہے۔ وَإِن تَوَهَّمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، اگرچہ اس دلالت ذاتی کا توہم کیا ہے بعض لوگوں نے، حالانکہ بعض لوگوں سے مراد وہی سلیمان بن عباد سیمری ہے، درست ہے۔ لِأَنَّ لَازِمَ هَذَا الزَّعْمِ أَن يَشْتَرِكَ جَمِيعُ الْبَشَرِ فِي هَذِهِ الدَّلَالَةِ، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ توہم ہے، غلط ہے؟ فرماتے اس لیے کہ اس زعم اور گمان کا لازمہ یہ ہوگا کہ تمام کے تمام بشر اس دلالت میں شریک ہوں، یعنی سارے کے سارے پھر سمجھے۔ مع ان الفارسی مثلا لا يفهم الالفاظ العربیہ، حالانکہ فارسی اور ایرانی الفاظ عربی کو نہیں سمجھتا، ولا غیرہا، نہ ہی مثلا جو ہے وہ کیا ہے الفاظ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان، اردو کو نہیں سمجھتا، انگلش کو نہیں سمجھتا، فرینچ کو نہیں سمجھتا، من دون تعلم، بھلے اگر سیکھ لے تو پھر سمجھے گا، لیکن سیکھنے کے بغیر نہیں سمجھ پائے گا، حالانکہ دلالت ذاتیہ کی خاصیت یہ کہ اس میں سیکھنا نہیں پڑتا۔ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، اور اسی طریقے سے برعکس، خوب مثلا کوئی عرب آ کر ایرانی زبان کو نہیں سمجھ سکتا، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ، تمام لغات میں اسی طریقے سے ہے۔ وَهَذَا وَاضِحٌ، فرماتے ہیں کہ یہ مطلب بالکل روشن ہے۔ بنا برین فعلیہ، پس اس بنا پر فلیست دلالت الالفاظ علی معانیها الا بالجعل والتخصیص من واضع تلک الالفاظ لمعانیها،
بس اس بنا پر الفاظ کی دلالت معانی پر نہیں ہوگی مگر جہل کے ذریعے سے، کہ کسی نے جہل کیا ہو، مثلا لفظ کو معنی کے مقابلے میں جہل کیا ہے، درست ہے، یا لفظ کو معنی کے ساتھ مثلا مخصوص کیا ہے، الا بالجہل والتخصیص من واضح تلک الالفاظ لمعانیہ، مگر اس جہل اور اس معین کرنے کی وجہ سے کہ جو ان مثلا الفاظ کو ان معانی کے ساتھ آ کر مخصوص کرتا ہے، ایک واضح کو مد نظر رکھے وہ آئے اور ان الفاظ کو معانی کے ساتھ مخصوص کرے۔ وَلِذَا تَدْخُلُ الدَّلَالَةُ الْلَفْظِيَّةُ هَذِهِ فِي الدَّلَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ، اسی لیے علم منطق میں دیکھیں یہ جو دلالت لفظیہ ہے اس کو دلالت وضعیہ میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ دلالت کی ایک لحاظ سے 3 قسمیں، یا سبب دلالت وضع ہے، یا عقل ہے، یا تاب ہے۔ اگر سبب دلالت وضع ہو تو وضعیہ، اگر سبب دلالت تاب ہو تو طبعیہ، اگر سبب دلالت عقل ہو تو عقلیہ۔ اس دلالت لفظیہ کو یہ لوگ دلالت وضعیہ میں داخل کرتے ہیں۔ خوب یہ آغا مظفر کا بیان، جیسا کہ عرض کیا کہ یہاں سے وضع کی تعریف بھی وہی ہے کہ واضح آ کر لفظ کو معنی کے لیے جعل کرے، لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرے، تو اس پر بہرحال واضح طریقے سے جو اشکال لازم آ رہا ہے آپ نیچے تقسیم ذکر کریں گے، الوضع تعیینی و تعینی، آپ کی تعریف تو فقط وضع تعیینی کو شامل ہے، تعینی کو شامل ہی نہیں ہے۔ خوب یہاں پر یہ اس حد تک مطلب آپ نے خود موجز میں بھی پڑھا تھا، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا مطلب کے اندر کیا کروں، وضاحت کروں اور تھوڑی سی تفصیل بیان کروں۔ خوب یہاں پر علم اصول میں بہت سارے اقوال ہیں کہ میں چند عام ترین اقوال کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ جو مرحوم آخوند نے بھی کسی حد تک ذکر کیا ہے، حالانکہ آخوند کی تعبیر شاید اس سے مناسب تر ہو۔ آخوند کی تعبیر یہ ہے کہ وضع کیا ہے، نحو اختصاص لللفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینہما۔ صاحب کفایہ کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دقیق تر تعبیر ہے، لفظ کا معنی سے مخصوص ہونا، لفظ اور معنی کے درمیان ایک خاص القا اور رابطہ، اس کو وضع کہتے ہیں۔ آخوند کی تعریف وضع تعینی اور تعینی دونوں کو شامل ہے۔ آخوند کی تعبیر میں یہ ہے کہ لفظ کا معنی کے ساتھ مخصوص ہونا، ان کے درمیان جو ارتباط ہے اس کو وضع کہتے ہیں، حالانکہ یہ ارتباط یا واضح کی وجہ سے ہو یا کثرت استعمال کی وجہ سے ہو، اس طریقے سے اگر تعریف کریں تو پھر دونوں کو شامل ہے۔ دیکھیں پھر بھی آخوند کی عبارت پڑھ رہا ہوں کفایہ سے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نحو اختصاص لللفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینہما، کہ یہ ارتباط ناشن من تخصیص ہی بھی تارتن و من کثرت استعمال ہی فی اخرى، یہ ارتباط لفظ اور معنی کے درمیان خوب یا تو جنم لیتا ہے اس بات سے کہ ایک واضح آ کر لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرے، یا لفظ اس معنی میں کثرت سے استعمال ہو، اللہ جو بھی ہو۔ یہ تعبیر دقیق تر ہے، یعنی اس سے تعبیر میں یہ والا اشکال لازم نہیں آتا جو یہاں پر ہم نے آغا مظفر پر کیا۔ اچھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخوند کی تعبیر میں دوسرا اشکال ہے، خب بھائی اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نحو اختصاص، ایک طرح کا اختصاص ہے۔ بھائی تعریف کا مقام ہوتا ہے کہ ایک مطلب کو کھول کے بیان کرو، ایک مطلب کو روشن اور واضح کر کے بیان کرو، خود یہ تو آپ نے بات کو مبہم کر دیا۔ نحو اختصاص، بھائی وہ کون سا اختصاص ہے، اس کو تو آپ نے کھولا ہی نہیں۔ خود اس قسم کا ابہام تعریفات میں دیکھے جائز نہیں ہے، لہذا یہ آخوند کی تعبیر پر اشکال ہے۔ بعض حضرات نے اس طریقے سے تعبیر کیا ہے کہ وضع یعنی استیناس ذہنی بین اللفظ والمعنی بحیث ینتقل الذہن من احدہما الی الاخر۔ لفظ اور معنی کے درمیان ایک ذہنی انس پایا جاتا ہے، حالانکہ اس طریقے سے جب بھی ہم لفظ کو سنتے ہیں ہمارا ذہن معنی کی طرف جاتا ہے، یعنی لفظ اور معنی کے درمیان یہ جو ذہنی رابطہ انس ہے، خوب اس کو واضح کہتے ہیں۔ کہ بعض نے اس پر بھی اشکال کیا ہے، بابا یہ جو لفظ اور معنی میں انس پیدا ہوتا ہے
خوب یہ انس وعظ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، پس یہ استینا سے ذہنی وعظ سے متاخر ہے۔ یہیں پر خود شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعریف آ جاتی ہے کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ بھی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں، وعظ یعنی لفظ اور معنی کے درمیان قرن عقید، قاف قلم کے ساتھ، عقید الف کے ساتھ، لفظ اور معنی کے درمیان قرن عقید، شدید ارتباط۔ یہ جو لفظ اور معنی کے درمیان شدید ارتباط پایا جاتا ہے اس کو وعظ کہتے ہیں۔ یہ مرحوم شہید صدر کی تعریف ہے جو حلقات میں بھی ذکر ہوئی ہے اور ان کے اپنے بحث خارج میں بھی ہے۔ خود ایک اور وعظ کے بارے میں جو تعبیر ہے وہ بعض آغایون کی جانب سے کہ آغا خوئی نے بھی اس کو مانا ہے۔ وعظ در حقیقت اہل لغت کی جانب سے ایک تعہد ہے، یعنی کأنہو ایک واضح یا اہل لغت جب لفظ کو معنی کے لیے وعظ کرتے ہیں کأنہو وہ ایک تعہد دیتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم اس لفظ کو استعمال کریں گے اس سے اس معنی کو ارادہ کیا جائے گا۔ پس ان کے اعتبار سے لفظ اور معنی کے درمیان جو وعظ ہے یہ در حقیقت متکلم واضح کی جانب سے ایک تعہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک قول ہے، ایک قرار ہے۔ مثلا جیسے ہوتا ہے نا ایک جگہ پر فرض کرے آپ کسی آفس کے اندر مثلا رئیس ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اپنے خادم کو کہتے ہیں جب بھی میرے پاس مہمان آئے اور مثلا میں اپنے ٹوپی کو اتاروں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کی بہت اچھی خاطر تواضع کرو، اگر ٹوپی کو نہ اتاروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اتنی خاطر تواضع نہیں کرنی۔ خب یہ ایک طرح کا تعہد ہے، ایگریمنٹ ہے کہ جو مثلا اس رئیس اور اس خادم کے درمیان ہے۔ تو اسی طریقے سے آغا خوئی کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ وعظ اس ایگریمنٹ اور اس تعہد کا نام ہے۔ واضح آ کر تعہد کرتا ہے، ایک معاشرہ ایک اہل لغت آ کر تعہد کرتے ہیں کہ بھئی جب بھی ہم اس لفظ کو استعمال کریں گے تو اس سے مراد یہ معنی ہوگی۔ بس حقیقت وعظ اس تعہد کا نام ہے، اس ایگریمنٹ کا نام ہے۔ کہ بہرحال اس نظریے پر بھی اشکال کرتے ہیں کہ بابا کوئی بندہ نہیں سمجھتا وضعت ھذا اللفظ لھذا المعنی سے، کوئی بندہ نہیں سمجھتا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انی تعہدت کلما ذکرت ھذا اللفظ اردت منہ ھذا المعنی۔ مثلا کوئی نہیں سمجھتا کہ جب بھی کہا جاتا ہے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ میں ایک ایگریمنٹ اور ایک تعہد کرتا ہوں کہ جب بھی یہ لفظ کہوں گا تو اس معنی کو مراد لوں گا۔ یہ کوئی بندہ نہیں سمجھتا اس طریقے سے۔ خود بعض حضرات نے کہا کہ یہ وعظ جعل علامتیت ہے۔ مثلا جس طریقے سے مختلف سائن بورڈ آپ راستوں پر دیکھتے ہیں ان پر مختلف علامات لگی ہوتی ہیں، خود وہ علامات ہوتی ہیں ایک مطلب کو سمجھاتی ہیں۔ تو یہ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ بابا وعظ بھی در حقیقت لفظ کو معنی کے لیے علامت قرار دے رہے ہیں، یعنی جعل الشیء علامتا لشیء آخر۔ درست آگا، یہ وعظ ہے۔ یہ وعظ کے بارے میں مختلف اقوال تھے کہ جن کی طرف میں نے کہا کہ اشارہ کر دوں۔ اچھا ایک اور مطلب، علی ای حال اس وعظ کی حقیقت کے بارے میں یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن جتنے بھی اقوال ہیں ان پر کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال اشکال لازم آ رہا ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار آغا شب زندیدار حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ وعظ کے بارے میں جتنے بھی اقوال ہیں، حقیقت وعظ کے بارے میں خوب ان سب اقوال پر اشکالات ہیں۔ تو ان کو ہم لوگ عرض کرتے تھے کہ آغا پھر بھی ہم لوگ وعظ کو تو سمجھتے ہیں، واقعا لفظ سے معنی کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اصل وعظ کا انکار نہیں کرتے کہ وعظ ہے، اما اس کی حقیقت کیا ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ جتنے بھی اقوال ہم ذکر کر رہے ہیں ان تمام اقوال میں کسی نہ کسی طریقے سے اشکال پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ایک قول آپ کو سالم نہیں ملے گا حقیقت وعظ کے بارے میں مگر ان کے اس پر اشکال ہے۔ کانہو ذہن بشر ابھی تک اس معمے کو نہیں سمجھ پایا۔ یہاں سے دیکھیں نا، یعنی کتنی
واضح سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اصلاً وہ کام کرتے بھی ہیں۔ مثلاً ہر کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے، بچے کا نام رکھتا ہے، یہ نواز کر رہا ہے، اما اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی گہرائی میں جب ہم اترتے ہیں تو اس حقیقت کو اس طریقے سے حل نہیں کر پاتے۔ اللہ علیہ اصول فقہ کے بیان کے مطابق واض یعنی لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرنا، دیکھیں تمام مطلب تو وہ من الواضح، ایک اور مطلب کہ واضح کون ہے۔ خوب بعض حضرات کہتے ہیں کہ واضح لغت پروردگار عالم ہے، کہ اشاعرہ کا ماننا یہی ہے۔ پہلی مرتبہ جب روئے زمین پر بشر آیا تو اس کو زبان خدا نے سکھائی، اس نے بتایا یہ ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں جو دوسرا قول ہے، جو یہاں پر مرحوم مظفر بھی قبول کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہ ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ واضح لغت ایک ہو، بھلے خداوند متعال کو واضح اگر اس معنی میں کہنا چاہتے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی ہے، خدا نے انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعامل کرنے کے لیے، افہام اور تفاہم کے لیے ان الفاظ کا سہارا لے، یعنی خدا نے انسان میں یہ قوت رکھی ہے، پھر انسان خود اس قوت کو استعمال کر کے یہ الفاظ وغیرہ بناتا ہے۔ اگر یہ مقصود ہے تو یہ درست ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہ، ایک پوری لغت لکھ کر خدا نے متعال نے انسانوں کو دی ہے کہ تم اس طریقے سے استعمال کرو، نہ، یہ چیزیں دیگے قابل اس بات نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو تجربے سے معلوم ہو رہی ہے، جو عملاً ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت انسان خود الفاظ کو معانی کے لیے جعل کرتا ہے۔ آغاز میں جو ابتدائی بشر تھے، انہوں نے اپنی ضروریات کے اعتبار سے الفاظ بنائے معانی کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مطلب اچھے طریقے سے سمجھا سکے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے لوگ بڑھتے گئے، معاشرے بڑھتے گئے، اسی طریقے سے ہر ایک معاشرے نے اپنی ضرورت کے اعتبار سے مختلف الفاظ کو مختلف معانی کے لیے وضع کیا۔ خود دیکھیں ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہے، کہ مطلب خیلی مہمی نیس من الواضح ہو۔ خوب فرماتے واضح یہ ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے ولیکن من ذالک الواضح الاول فی کل لغت من اللغات، بھلے ایک واضح آ کر لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ واضح اول ہر لغت کے اندر واضح اول کون ہے؟ قیلا، کہ یہ اشاعرہ کا قول ہے، ان الواضح لا بد ان یکون شخصا واحدا کہ یتبعہ جماعت من البشر، درست ہے، ہر شخص واحد وہ خدا ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ اس کی اتباع کریں، فی التفاہم بتلک اللغہ، اس لغت کو سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی ایک شخص ہو، حالانکہ ایک شخص خدا بھی ہو سکتا ہے جیسے اشاعرہ کہتے ہیں، یا کوئی ایک بندہ، کہ جیسے عربی لغت کے لیے کہتے ہیں یا رب ابن قحطان کہتے ہیں کہ وہ واضح لغت عرب ہے۔ قیل یہ وکیل، اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، اس دوسرے قیلہ کو کہہ رہے ہیں کہ ثواب اور حقیقت کے زیادہ قریب تر یہی چیز ہے۔ ان الطبیعت البشریہ حسب القوت المودعۃ من اللہ تعالی فیہا تقتضی افادت مقاصد الانسان بالالفاظ، فرماتے ہیں طبیعت بشری اس قوت کے اعتبار سے کہ جو پروردگار عالم نے اس طبیعت بشری کے اندر رکھی ہے، اس طبیعت بشری کا، ان الطبیعت البشریہ خبر ہوگی تقتضی، یہ طبیعت بشریہ اقتضا کرتی ہے کہ افادت مقاصد الانسان بالالفاظ، انسان اپنے مقاصد کو سمجھائے الفاظ کے ذریعے سے۔ فَيَخْتَرِعُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَفْظًا مَخْصُوصًا، پھر کیا کرتا ہے وہ اپنی طرف سے لفظ مخصوص کو اختراع کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، عند ارادت معنی مخصوص،
جب بھی ایک مخصوص معنی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے لفظ مخصوص کو ایجاد کرتا ہے. کما هو المشاہد من الصبیان عند اول امر، جیسے بچے آغاز میں ابتدا میں جب بولنا سیکھتے ہیں تو مثلا اپنے مقاصد کو خاص الفاظ کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. مثلا پانی کو کہتے ہیں مم، یا اسی طریقے سے اور الفاظ. فَيَتَفَاهَمُ، فرماتے فَيَخْتَرِعُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَفْظًا مَخْصُوصًا عِنْدَ إِرَادَةِ مَعْنًى مَخْصُوصٍ کما ہوا بریکیٹ میں ہے، درست ہے. فَيَتَفَاهَمُ مَعَ الْآخَرِينَ، پھر وہ انسان تفاہم کرتا ہے یعنی سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے دوسروں کو. الَّذِينَ يَتَّصِلُونَ بِهِ، جو اس کے ساتھ متصل ہیں. وَالْآخَرُونَ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی ایسے کرتے. يَخْتَرِعُونَ مِنْ أَنفُسِهِمْ أَلْفَاظًا، وہ بھی اپنی طرف سے الفاظ کو ایجاد کرتے. لِمَقَاصِدِهِمْ، اپنے مقاصد کو سمجھانے کے لیے. وَتَتَأَلَّفُ عَلَى مُرُورِ الزَّمَانِ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ طَائِفَةٌ صَغِيرَةٌ مِنَ الْأَلْفَاظ، پھر زمانے کے گزرنے سے اس پورے یعنی کچھ الفاظ میں نے بنائے، کچھ اس نے بنائے، اس سے ایک الفاظ کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ بن جاتا ہے. حتیٰ تکون لغتاً خاصتاً، یہاں تک کہ ایک مخصوص لغت بن جاتی ہے. کہ لہا قواعدها، جس کے اپنے قواعد ہیں. کہ یتفاہم بہا قوم من البشر، کہ ان قواعد اور اس لغت کے اعتبار سے خوب بشریت کی ایک قوم ایک دوسرے کو سمجھتی ہے اور سمجھاتی ہے، تفاہم کرتی ہے. وَهَذِهِ اللُّغَةُ قَدْ تَتَشَعَّبُ بَيْنَ أَقْوَامٍ مُتَبَاعِدَةٍ، پھر یہ لغت شعبہ شعبہ بنتی ہے ان اقوام کے درمیان کے جو ایک دوسرے سے دور ہے. مثلا ایک قبیلہ ایک جگہ پر ہے، دوسرا قبیلہ بہت زیادہ دور ہے، تو وہ جو دور قبیلہ ہے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے مثلا مختلف الفاظ بنائے، ان لوگوں نے دوسرے مختلف الفاظ بنائے، تو ان کے ساتھ ایک لغت بنی، ان کے ساتھ دوسری لغت بنی. ایسے مثلا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. وَتَتَطَوَّرُ، پھر اس کے اندر تکامل آتا ہے. عند کل قوم، ہر قوم کے پاس. بما یحدث فیہا من التغییر والزیادہ، کیونکہ ہر قوم کے پاس کیا ہے، اس لغت کے اندر تکامل آتا ہے، تطور پیدا ہوتا ہے. بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جو تغییر ہے، تبدیلی ہے، یہاں پر کچھ ہوا وہاں پر کچھ ہوا، ایسے. حتیٰ قد تنبثق منہا لغات اخرى، تنبثق یعنی ای تصدر، یہاں تک کہ اس سے صادر ہوتی ہیں بہت ساری دوسری لغتیں. فَيُصْبِحُ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ لغتهم الخاصہ، ہر جماعت کے لیے ان کی خاص لغت بن جاتی ہے. بنابراین وَعَلَيْهِ تَكُونُ حَقِيقَةُ الْوَضْعِ هُوَ جَعْلَ اللَّفْظِ بِإِضَاءِ الْمَعنَى، اس بنا پر پس حقیقت وضع کیا ہوئی، لفظ کو معنی کی نسبت سے جعل کرنا. وَتَخْصِيصَهُ بِهِ، لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرنا. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ اِخْتِيَارِ الْقَوْلِ الثَّانِي فِي الْوَاضِحِ، کہ کوئی خاص ایک گروہ یعنی ایک بندہ ہو یا خدا ہو اس نے لغت کو وضع کیا گیا، اس نے لغت کو وضع کیا ہو، نہ بلکہ لوگوں نے اپنے احتیاجات کے اعتبار سے مجموعی طور سے الفاظ بنائے اور ان سے پھر آہستہ آہستہ لغت بنی. اس قول کے فرماتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ اِخْتِيَارِ الْقَوْلِ الثَّانِي فِي الْوَاضِحِ، واضح میں اس دوسرے قول کے اختیار پر دلالت کرتا ہے. کیا دلالت کرتا ہے؟ يَدُلُّ کا فاعل انہو لو کان الواضع شخصا واحدا، اگر ایک ہی بندہ ہوتا تو لنقل ذلك فی تاریخ اللغات، تو تاریخ لغات میں بیان ہوتا کہ فلاں لغت کو فلاں نے بنایا، فلاں لغت کو فلاں نے بنایا. ولا عرف عند كل لغة واضعها، ہر لغت والوں کے پاس ان کے واضح کا پتہ ہوتا کہ ہماری لغت کو فلاں نے وضع کیا، ہماری لغت کو فلاں نے وضع کیا. نہ اس طریقے سے نہیں ہے. خلاصہ کلام میں عملی لحاظ سے جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہر ملک کے اندر ہر زبان کی لینگویج اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگ ضرورت کے اعتبار سے مختلف الفاظوں کو بناتے ہیں. تو لغتیں اس طریقے سے بنی ہیں. خب آخری مطلب کہ جو بالکل آسان ہے، وضع فرماتے ہیں یا وضع تعیینی ہے یا تعینی ہے. وضع تعیینی یعنی واضح معین لفظ کو معنی سے مخصوص کرے. وضع تعینی یعنی واضح معین لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص نہیں کرتا، بلکہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کثرت استعمال سے لفظ اس معنی میں وضع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وضع تعینی.
کہ یہ دیگر پڑھ چکے ہیں. ثم ان دلالت الالفاظ علی معانیہا، فرماتے ہیں یہ جو الفاظ اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں، الاصل فیہا، اصل یہاں پر غلبے کے معنی میں، کہ غالباً ایسے ہے کہ ان تکون ناشئۃ من الجعل والتخصیص، وہ جعل اور تخصیص سے پھوٹے، یعنی کسی خاص بندے نے لفظ کو معنی سے مخصوص کیا ہو. وَيُسَمَّى الْوَضْعُ حِينَئِذٍ تَعْیِینِیًا، اس صورت میں وضع کو کہتے ہیں وضع تعیینی. وَقَدْ تَنْشَأُ الدَّلَالَةُ مِنْ اختصاص اللفظ بِالْمَعْنَى، کہ الحاصل ہے، یہ صفت اختصاص کی، معنی کی صفت نہ قرار دیجئے گا. الحاصل یعنی وہ اختصاص. الحاصل هذا الاختصاص من الکثرة فی الاستعمال، کبھی کبھار فرماتے ہیں کہ یہ دلالت جنم لیتی ہے، پھوٹتی ہے، پیدا ہوتی ہے. کس سے؟ من اختصاص اللفظ بالمعنی، لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے. الحاصل هذا الاختصاص، کہ یہ اختصاص پیدا ہوا ہے کہاں سے؟ من الکثرت فی الاستعمال، استعمال میں کثرت ہے، کثرت سے لفظ اس معنی میں استعمال ہوا. علی وجہ من الکثرہ، اس طریقے کی کثرت کہ تألفہ الاذہان، کہ اس کے ساتھ اذہان مأنوس ہو جاتے ہیں. علاوہ جن، اس طریقے سے کہ اذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه الى المعنى، کہ جب بھی اس لفظ کو سنتے ہیں تو سامع اس سے معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے. عبارت ایسے پڑھیے گا، انہو درمیان میں تھا وہ زائد تھا، اس کو کاٹ دے، یعنی علی درجۃ من الکثرت، کہ تألفہ الاذہان، انہو درمیان میں اس کو کاٹ دو. وَيُسَمَّى الْوَضْعُ حِينَئِذٍ تَعَیُّنِیًّا، اس صورت میں اس وضع کو کہتے ہیں وضع تعینی. خوب عرض کیا کہ یہ تقسیم آغا مظفر کی جو وضع کی تعریف ہے اس کے مطابق درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی وضع کی تعریف فقط وضع تعینی کو شامل ہے، تعینی کو شامل نہیں ہے. بھلے جو شہید صدر کا مبنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو قرن عقید ہے اس کا نام وضع ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وضع تعینی اور تعینی درست ہے، کیونکہ وہ جو لفظ اور معنی کا مضبوط رشتہ ہے، حالانکہ وہ مضبوط رشتہ چاہے واضح کی وجہ سے ہو یا کثرت استعمال کی وجہ سے ہو. یا مثلا آخون خراسانی کی جو تعریف میں نے ذکر کی، نحو اختصاص لللفظ بالمعنی یا ارتباط خاص بین اللفظ والمعنی، اس تعریف کے اعتبار سے بھی یہ دونوں قسمیں بن سکتی ہیں. کہ بہرحال اس کے بعد پھر ایک چوتھے مبحث میں اقسام وضع کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ دیگر مطلب تفصیلی مطلب ہے، انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.